لندن میں عظمت حرمین شریفین امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت حرمت حرمین شریفین علامہ طاہر محمود اشرفی اور انٹرنیشنل ختم نبوت تحریک کے صدر سعید احمد مکی نے کی۔ اختتام پر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں عظمت حرمین شریفین امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ اور سعودی عرب کے علماء کرام شریک ہوئے۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے۔ تو میں آج یہاں آپ سب حضرات کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ دوست کہتے ہیں یہ سیاسی، میں نے کہا حرمین کے دفاع کی بات سیاسی ہو، دینی ہو، مذہبی ہو، جو بھی ہو، ہم کرتے رہیں گے۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا امت مسلمہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی عظمت پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور بادی کی غیر ذی زرع میں کوئی کسی کی ملکیت نہیں، کوئی کسی کی علاقہ نہیں، یہاں دونوں باپ بیٹے نے گھر بنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ گھر ہم نے بنایا، جگہ ہم نے یہاں سے نکالی، اللہ تعالیٰ ہم اس کے ٹرسٹی بننا چاہتے ہیں۔ صدر حرمت حرمین شریفین اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر محمود اشرفی نے بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذہبی مقدس مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ طاہر اشرفی نے بہاولپور میں انگلش پروفیسر کے قتل کی مذمت کی۔ اور پروفیسر صاحب کا قتل بہت بڑی زیادتی ہے، مجھے دکھ ہے کہ حکومت کے وزراء کو وہاں ان کے ہاں جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے، اور یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر بے گناہ انسانوں کو قتل کرے، اور اگر کسی نے جرم بھی کیا ہے تو اس کے لیے عدالت کا راستہ موجود ہے، عدالت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت تحریک کے سربراہ سعید احمد مکی، شیخ مفتی عبدالوہاب اور دیگر نے کہا کہ کانفرنس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان اپنے مقدس مقامات کی عظمت اور حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ Things happening all around our Islamic Ummah, and I think the people whom are trying to make this conference are aware of all of these. تعظيم الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة, it's to be considered as a duty, obligation of all Muslims all around the world, and this is a very good opportunity for us from all over the world to remind each other that it's very important for all the Muslims to have a lot of emotional respect and of course spiritual respect of these two holy places, Makkah al-Mukarramah and al-Madinah al-Munawwarah. And alhamdulillah, the government of Saudi Arabia are trying their very best to improve and to do all the projects and all the things that it can help all the Muslims all around the world. حرمین جو ہے یہ امت کی وحدت کی رمز ہے، رمز سمجھتے ہیں نا، روح ہے، بلکہ اس سے آگے بھی اگر چلا جاؤں تو یہ انسانیت کے نقطۂ وحدت اور نقطۂ ترکیز یہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ جو گھر ہے اللہ کا پہلا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، کسی لیے کہا، لوگوں کے لیے ہے۔ تو انسانی وحدت کی بات ہو یا مسلم امت کی وحدت ہو، یہ نقطۂ آغاز ہے ہماری یہ کانفرنس جو ہے۔ پاکستان میں ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں جو علماء کے اوپر، مساجد کے اوپر، مراکز کے اوپر، درگاہوں کے اوپر، امام بارگاہوں کے اوپر مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ مسلمان جو ہے انتشار کا شکار ہوں، اور پاکستان خاص طور پہ اس وقت ایک بڑے اچھے دور سے گزر رہا ہے، وہاں پہ ایک افہام و تفہیم کی فضا ہے، اور یہ جو حملہ تھا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر نہیں بلکہ پاکستان کے امن پر حملہ تھا۔ کانفرنس سے ریجنل ڈائریکٹر مسلم ورلڈ لیگ لندن ڈاکٹر احمد مخدوم، قاری محمد طیب عباسی، شیخ مفتی عبدالوہاب، امین چشتی، شیخ عطا اللہ خان، شیخ شعیب میرپوری، مولانا محمد لقمان، شیخ ڈاکٹر ہارون سعادت نے بھی خطاب کیا۔ لندن میں حرمین شریفین کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی اس کانفرنس میں شرکا کو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی حرمت اور عظمت سے آگاہ کیا گیا، اور شرکا کو یہ بتایا گیا کہ کسی صورت حرمین شریفین کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔
کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام سنوان 92 نیوز لندن